اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید ابرار نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں علم رمل کو لے کر۔ علم رمل کی ہم نے کافی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، وقفہ وقفاً آہستہ آہستہ ہم اس کو مکمل کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جس طرح پچھلی ویڈیو میں آپ کو اجتماع کے متعلق کو تھوڑی سی رہنمائی کی تھی، ہمارا دل ہے اتباۃ الخارج کے متعلق آپ کو کچھ نہ کچھ بتائیں۔ اتباۃ الخارج علم رمل کی بہت اہم شکل ہے۔ اس کو دیکھنا پڑتا ہے ذائچے میں یہ کہاں کہاں پر ہے پڑی۔ یہ بہت سے اثرات چھوڑتی ہے ہر خانے میں جہاں پر یہ آتی ہے نا، اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں، وہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے ذائچے میں۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے متعلق جتنی بھی معلومات دیجیے وہ کم ہیں۔ سب سے زیادہ اگر آپ نے علم رمل میں کسی شکل کو آپ نے دیکھنا اور پڑھنا، وہ اتباۃ الخارج کو آپ دیکھیں اور پڑھیں۔ اتباۃ الخارج دیکھنی اور سمجھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق کچھ نہ کچھ ہم آپ کو دے کر جائیں گے۔ اہم شکل ہے، اہم موضوع ہے آج اتباۃ الخارج، اہم موضوع ہے آج، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کو زیادہ سے زیادہ بتایا جائے گا، آج کھل کر بتایا جائے گا۔ آج اتباۃ الخارج کا کیا کردار ہے ذائچے میں، اتباۃ الخارج کا کیا کردار ہے ذائچے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں آج اتباۃ الخارج کو لے کر۔ ہمارے استاد تو کہتے تھے اتباۃ الخارج جیسے ہی آپ ذائچہ لگائیں پہلے دیکھیں کہ ذائچے میں اتباۃ الخارج آئی ہے یا نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو دیکھنا پڑتا ہے یہ ذائچے میں ہے یا نہیں ہے، ظاہر میں ہے یا باطن میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ علم رمل، یہ شکل ہے اتباۃ الخارج، ٹھیک ہے۔ نحس اکبر ہے یہ شکل، نحس ہے، بہت زیادہ نحوست ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو آگے اس کو دیکھا جائے تو یہ شکل ہے خارج، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کا اوپر ایک نقطہ ہے، نیچے اس کے لائن ہے، تو یہ شکل ہے خارج۔ اور دیکھا جائے یہ شکل مذکر بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ مذکر ہے۔ آگے اس کے متعلق دیکھا جائے تو یہ شکل زندہ ہے، ٹھیک ہے، زندہ ہے یہ شکل۔ تو یہ شکل زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سمت ہے مشرق کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کا آگے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا، یہ زندہ کا علم رمل کے ذائچے میں کیا اس کی اہمیت ہے، یہ مذکر کی کیا اہمیت ہے، یہ مشرق کی کیا اہمیت ہے۔ یہ شکل آگے دیکھتے جائیں تو یہ شکل آتش بھی ہے، اس کا مزاج جو آتشی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کو بتائے گا آتش علم رمل میں ذائچے میں کہاں پر اس کا کیا استعمال ہوتا ہے، آتش کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اس کا برج جو ہے وہ دلو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ستارہ جو ہے وہ زحل ہے۔ آپ کو زحل کی اگر آپ کو آتی ہے منصوبات تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زحل ہے کیا چیز۔ زحل کے متعلق آپ کو بتائیں تو زحل ہے نحوست، ٹھیک ہے۔ زحل ہے دیر، زحل ہے اندھیرا، زحل ہے بد کردار۔ تو دیر، رکاوٹ، اندھیرا، بد کردار، بد فعلی، شراب، زانی، بہت سی اس کے جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہیں وہ زحل میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ حاکم ستارہ جو زحل ہے، تو جتنی بھی زحل کے متعلق منصوبات ہیں وہ اس میں اتباۃ الخارج میں پائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اتباۃ الخارج میں یہ چیزیں دیکھیں وہ آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے کچھ نہ کچھ اس میں لکھا ہے، کچھ میں آپ کو بول کر بتا رہا ہوں، تو آپ دیکھیں سمجھیں، اس کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں۔ زحل کا ہوتا ہے یا تخت یا بخت، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ذائچے میں سعد خانوں میں ہو تو اس کے متعلق یا تخت یا بخت، اگر یہ برے خانوں میں ہو تو
آپ الٹا کام ہو جائے گا، اگر ساتھ میں ہو تو اچھا ہو جائے گا، اس کے متعلق آگے آگے چل کر آپ کو پتہ چلتا جائے گا اس کا کیا یہ تخت ہے، کیا یہ بخت ہے، تو اس کے متعلق آپ کو بتاتے چلے جائیں۔ اتبات الخارج اگر پہلے کھانے میں ہے نا تو انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، پریشان، اس سے غم اندیشہ، ٹھیک ہے، یہ پریشانی اس کو دشمنوں کی طرف سے بھی آتی ہے نا، یہ جو ہوتی ہے باروی خانے کی یہ اشکال ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہی کیا ہے کہ یہ دشمنوں کی طرف سے اس کو بہت زیادہ پریشانی، یہ بندہ پریشان ہے اپنے دشمنوں کو لے کر پریشان ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے آگے آپ چلتے جائیں تو دوسرے خانے میں، ٹھیک ہے، دوسرا خانہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مال کا ہوتا ہے، تو مال میں نقصان، روپے پیسے ضائع، بدبرداری کی طرف پیسہ لگا رہا ہے، جو مطلب کماتا جا رہا ہے وہ بندہ آگے زنا کی طرف لے جا رہا ہے، اس کے پاس جو رزق آ رہا ہے وہ حرام کا مال آ رہا ہے، تو اس طریقے سے دیکھیں نا، یہ کیونکہ یہ ہے شکل خارج، اور دوسرے خانے میں آ گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شکل ہے بھی ہے، نحس ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب مال ضائع ہو رہا ہے برے کاموں کی طرف، جس کا سائل کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان کی طرف سائل جا رہا ہے، بہت زیادہ نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں تیسرے گھر میں، تیسرا گھر آپ کو پتہ ہے بہن بھائیوں کا گھر ہوتا ہے، عزیز و اقارب کا ہوتا ہے، ہمسایوں کا گھر ہوتا ہے، رشتہ داروں کا گھر ہوتا ہے، تو یہ چھوٹے سفر کے متعلق بھی ہوتا ہے، تو اس کو سائل کو چھوٹے سفر سے نقصان ہوگا، چھوٹے سفر کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، جو 3-4 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، 10 کلو ہوتا ہے، 50 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، اس سے سائل کو نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ تجارت کے لیے جا رہا ہے، چاہے وہ کس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا ایک اور بھی ہوتا ہے، یہ بہن بھائی کے ساتھ اس کا رویہ نہیں اچھا ہوتا، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ نہیں اچھا، لڑائی جھگڑے، بد فعلی، بد کرداری، بد زبانی، ٹھیک ہے، رشتہ دار بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، یہ خود بھی بندہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو یہ بات تیسرے گھر میں، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں چوتھے گھر میں، ٹھیک ہے، تو چوتھے گھر میں جو آپ کو پتہ ہے جو انسان جہاں پر رہ رہا ہے اس کا وہ ہوتا ہے مکان کا، یہ کھانا ہوتا ہے، یہ سائل کے مکان کا کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق آپ کو بتائیں کہ اس کا جو ہے جو مکان ہے اس میں نحوست ہے، جادو ہے، سحر ہے، لڑائی جھگڑے گھر میں چل رہے ہیں، والدہ کی طرف سے اس کو پریشانی ہے کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا مکان کہیں ویران جگہ پر ہو، جس کے آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، ایسی جگہ پر اس کا ہو مکان کا جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ویرانی بھی اس سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھیری جگہ پر ہو سکتا ہے اس کا گھر ہو، خستہ حال ہو، جہاں پر لائٹ نہ ہو، اندھیرا، یہ وہ، ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں پانچواں خانہ جو اولاد کا ہوتا ہے، مشوق کا ہوتا ہے، جوے کا ہوتا ہے، لاٹری کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یشی کا بھی خانہ اسے کہا جاتا ہے، تو اس کے متعلق آپ کو بتاؤ اتبات الخارج اگر آ جائے پانچویں خانے میں تو سائل کو اولاد سے نقصان ہو رہا ہے، سائل اولاد کی طرف سے بہت پریشانی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خود اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، آگے چلتا ہے مشوق، اس کی مشوق اچھی نہیں ہے، یہ اس کی مشوق بہت بری ہے، بد فعلی ہے سائل کی بری ہے، تو آپ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی مشوق اس کو چھوڑ کر چلے گئی ہے، تو بات تو خارج ہے نا، چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، مشوق اس کی چلی گئی ہے، اگر چلتے ہیں اولاد کے متعلق ہو تو اس کی اولاد کے پوچھے گا تو بات تو خارج، اگر پانچویں خانے میں سوال ہو اولاد کا تو آپ کہیں کہ آپ کے حمل ہے یا نہیں ہے، آپ کو حمل نہیں ہے، اگر ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا، گر جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے متعلق ایسے جو بھی سوالات ہوں آنے والے ہوں تو یہ خارج ہے شکل، تو اس کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا، ہر کام الٹے کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں چھٹا خانہ، تو آپ کو پتہ ہے چھٹا خانہ ہوتا ہے بیماری، جادو، سحر، نوکر، راز کا کھانا ہوتا ہے، تو اس کا راز جو ہے وہ فاش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نوکر اس کا چھوڑ کر چلا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے، تو آگے اس کی صحت بہت زیادہ جو خراب ہے، اگر یہ آ جائے چھٹے خانے میں اتوات الخارج، اس کی صحت بہت خراب ہے، بہت
بہت خراب ہے، وہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہے، صحت کی وجہ سے پریشان ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں 7ویں خانے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیوی کا یہ کھانا ہے، شراکت کا یہ کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت سے اس کا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ بات طلاق تک پہنچ جائے، لڑائی جھگڑے سے بات جو وہ طلاق تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اتبات الخارج اگر 7ویں خانے میں ہے تو ان دونوں میں جدائی ہوگی، طلاق ہوگی، لڑائی جھگڑا بیوی کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جس کے ساتھ یہ پارٹنرشپ کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس سے بھی اس کا لڑائی جھگڑا ہوگا، اس کے ساتھ بھی اس کا ایسے ہی ہوگا کہ جس طرح کہتے ہیں مک مکا ہو گیا ہے، اس طرح کی بات ہو جاتی ہے، یہ بندہ مک مکا پر اتر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں 8واں خانہ، جو ہوتا ہے قرض کی شکل ہوتی ہے، قرض وہ ادا ہو جائے گا بندے کو، اس کو خوب وہم یہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں آتا ہے کہ 8واں خانہ ایکسیڈنٹ کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں 9واں خانہ، ٹھیک ہے۔ سفر سے اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، دور دراز کا سفر کا خانہ ہوتا ہے 9واں خانہ، ٹھیک ہے۔ اس کو کوئی بھی سفر سے فائدہ نہیں ہوگا، اگر وہ بندہ باہر بیرون ملک جا رہا ہے تو اس کو سفر سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ بندہ مت جائے بیرون ملک کے لیے، وہ بندہ مت جائے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتا ہے 10واں خانہ، ٹھیک ہے، جو اس کے والد کا خانہ ہے، والد کے ساتھ لڑائی جھگڑا، والد سے کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچنے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے حکمران کا خانہ، 10واں بادشاہ وزیر اعظم کا خانہ ہے یہ، جو بھی وزیر اعظم بیٹھے گا وہ ہوگا زانی، بدفعلی، برا، شرابی، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے اس سے بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں، اگر سوال ہو حاکم کے بارے، وزیر اعظم کے بارے میں، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم جو بیٹھے گا زانی ہوگا، شرابی ہوگا، ٹھیک ہے۔ 11واں خانہ دوست کا، امیدوں کا خانہ، اس کو کوئی بھی امید اس کی پوری نہیں ہوگی، اگر یہ اتبات الخارج 11ویں خانے میں آتی ہے تو دوست کی کوئی بھی امید پوری نہیں ہو سکتی، دوست سے جو چیز اس کی طلب ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، کوئی بھی خواہش دوست سے پوری نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی بھی امید پوری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں کہ 12واں خانہ، جو ہوتا ہے قید و بند، دشمن کا خانہ، ہسپتال کا خانہ، جیل کا خانہ۔ اگر 12ویں خانے میں اتبات الخارج آ جائے تو قیدی رہا ہو جائے گا، مگر تھوڑی سی دیر کے بعد رہا ہوگا، رہا ضرور ہوگا مگر تھوڑی سی دیر کے بعد رہا ہوگا، دشمنوں سے سائل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی 12 خانوں میں اتبات الخارج کی منصوبات۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی، ان باتوں کو آپ نوٹ کر لیں۔ آپ کوئی بھی زیچہ لگائے تو سب سے پہلے اس کو دیکھیں کہ اتبات الخارج زیچے میں کس مقام پر پہنچی ہے، کہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ والسلام، میں سید ابرار نقوی۔